السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا احمد مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریے۔ پڑھے بابا سے بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میرا ٹاپک ریسٹ سلیپ یعنی آرام، سونا، نیند جسے ہم کہتے ہیں، وہی آج میرا ٹاپک ہوگا۔ اسی پر میں آپ سبھی سے گفتگو کروں گا، اور یہ ٹاپک یہ کئی پارٹ میں بنیں گے۔ جو ہم لوگ سونا کہتے ہیں، جسے نیند کہتے ہیں، اس پر تقریباً انشاءاللہ 4 ٹاپک بنائے جائیں گے، تاکہ یہ کافی بڑا ہے اور یہ زندگی میں اس سمے بہت اہم رکھتی ہے۔ آج کے اس ماڈرن سائنس، آدھونک وگیان میں، آدھونک زمانے میں واستو میں بہت سارے لوگوں کی نیند اڑ چکی ہے۔ بہت لوگوں کو رات کی نیند تک نہیں آتی۔ اس کا ریزن اور کارن جاننے کے لیے میں آپ لوگوں کے سامنے سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیش کروں گا، اور بتانے کی کوشش کروں گا کہ ماڈرن سائنس کیا کہتی ہے، کہ واقعی سنت میں وہ کمال ہے جو نیند بھرپور دے سکے، وہ کمال ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا، آپ اسے بغور سماعت کریں، سنیں اور دوسروں کو بتائیں، دوسروں کو بھی سنائیں۔ ایک آقا کی سنت، اور اس وقت اس زمانے میں ایک آقا کی سنت اگر ہمارے سوسائٹی، سماج میں، واستو میں مسلمان جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو وہ لوگ ایک سنت پر عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ سنتوں سے بہت بڑے بڑے امراض کا خاتمہ ہوتا ہے، اور بہت ہی آسانی سے اب بڑے بڑے امراض سے بچ سکتے ہیں، اور آنے والے وقتوں میں آپ کامیاب ہوں گے۔ جب آپ اپنے آقا کی سنتوں پر عمل کریں گے تو اس سے بینیفٹ ملے گا۔ آپ اور ہم لوگ جو یہ آج یہودیوں کا کلچر اپنا لیے، عیسائیوں کا کلچر اپنا لیے، آج یہ لوگ، ان لوگوں کا جو ہم نے کلچر اپنا لیا، رات کو 12 بجے سونا، دن کو 8 بجے اٹھنا، تب سے ہمارے بچے کمزور ہونے لگے، ہمارے بچوں کی آنکھوں کی روشنی جانے لگی، ہمارے بچوں کے دماغ کمزور ہونے لگے، ہمارے بچے پڑھنے میں مند بدھی ہو جا رہے ہیں، بہت ساری مصیبتیں ہیں، کام میں ان کا من نہیں لگتا۔ جب طاقت رہے گی تب نہ کام کرنے کی من کرے گا، جب طاقت، توانائی اور نیند بھرپور ہوگا، دماغ فریش ہوگا، تب دماغ چلانے کا مزہ بھی کچھ اور ہے۔ جب دماغ ہی نہیں گئے تو دماغ میں صرف الٹا اور سیدھا ہی باتیں آئیں گی، جس سے گناہ بڑھے گا، اور سماج میں سکون چلا جائے گا، امن اور شانتی بھنگ ہوگی۔ جب انسان کا مائنڈ سیف رہتا ہے تو وہ گناہ کم کرتا ہے۔ جب انسان کا مائنڈ سیف نہیں رہتا تو وہ جو وسوسات آتے ہیں اس سے وہ گناہ کرتا ہے۔ جو یہ آج نفسیات، خواہشات جو ہمارے بچوں کے اندر زیادہ سے زیادہ بڑھی ہیں، ان میں ایک بہت بڑی اہم رول بھی ہے، نیند کا بھی ہے۔ نیند ہمارے بچے وقت پر نہیں لے رہے گئے، جس سے وہ آنے والے سمے میں بے خوابی کا شکار ہو جائیں گے، انہیں نیند تک نہیں آئے گی۔ تو اس کے ذریعے جب وہ نیند نہیں آئے گی تو وہ ڈپریشن کا شکار ہوں گے، لو بلڈ پریشر ہوگا، ہائی بلڈ پریشر ہوگا، سر کا درد ہوگا، سر کا چکر آنا ہوگا، آنکھ سے روشنی کم ہوگی، دماغ فاسٹ نہیں چلے گا، اور جو ہمارے جسم میں طاقت اور توانائی ہے وہ مسلسل لو ہوتا جائے گا، دھیرا ہوتا جائے گا۔ جب وہ دھیرا ہوگا تو آپ کے کام کی کیپیسٹی کمزور ہوتی چلی جائے گی۔
یہ بہت ساری باتیں ہیں جو ہم نے ایک عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بھی میں سنت ریسٹ پر بتا رہا ہوں سلیف جو ہم سونے عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دیں. میرے عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رہبر ہیں ہمارے. ان کی ہر ایک ادا ہمارے لیے فخر کی بات ہے اگر ہم اس پر عمل کریں. اور وہ بڑے بڑے دنیا کے سائنسداں آج ریسرچ کر کے بتا رہے ہیں کہ اس طریقے سے سونے سے واستو میں بینیفٹ ہے. واستو میں بہت سارے امراض کا خاتمہ ہو جائے گا. جب دنیا میں بے خوابی کا امراض بڑھنے لگا, جب دنیا والے پریشان ہو گئے کہ ہمارے بچے کمزور دماغ کے کیوں ہونے لگے, جب دنیا والے پریشان ہو گئے کہ آج ہر بچہ سر درد سے مبتلا ہے, آنکھوں کی روشنی جا رہی ہے, جسم میں طاقت اور توانائی کمزور ہو رہی ہے, اور پیروں کا درد بڑھ رہا ہے. بہت ساری امراض, بڑے بڑے ڈپریشن ہے, بلڈ پریشر ہائی ہے, لو بلڈ پریشر ہے. یہ سارے امراض جب دنیا میں بڑھنے لگے, بڑے بڑے سائنسداں کہنے لگے کہ دواؤں کو چھوڑو, واستو میں جو آپ کی زندگی ہے, جو واستو میں پہلے نیچرل کی طرف آؤ, پرکرتی کی طرف لوٹ رہے گئے. وہ لوگ کہہ رہے گئے اتحاد برتے, جو بزرگوں کا طریقہ تھا, جو پہلے کے لوگ عمل کرتے تھے اس پر عمل کرے. بہت سارے امراض سے آپ آسانی سے بچ سکتے ہیں. دوا سے آپ کیول آرام پا سکتے ہیں. پھر اس کے بعد جب دوا چھوڑیں گے پھر وہی پریشانیاں آپ کے ساتھ ہو جائیں گی. جو پریشانیاں آپ دوا کرتے تھے تو کم تھی, دوا چھوڑیں گے تو زیادہ ہو جائیں گی. میری باتیں طویل نہ ہو جائے, میں آپ سبھی کے درمیان باتیں کرنا چاہتا تھا ریسٹ سلیپ کے بارے میں کہ میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس طریقے سے سوتے تھے. صرف آن رائٹ سائڈ سوتے تھے میرے آقا, دائیں کروٹ میرے آقا سویا کرتے تھے. آئیے صحابہ رضوان اللہ اجمعین میں سے کوئی آدمی کبھی بھی بے خوابی کا شکار نہیں ہوا. اس کی وجہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مبارک طریقہ ہے جس سے آپ آرام فرماتے تھے. آئیے اس مبارک طریقہ کو میڈیکل اور سائنس کی روح سے دیکھیں, کیا یہ طریقہ موجودہ انسانی زندگی کے لیے مفید ہے یا نقصان ہے. دائیں کروٹ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دائیں جانب روح بقبلہ ہو کر آرام فرماتے تھے. بحوالہ اسوہ رسول ہے, دل بائیں طرف ہوتا ہے. یہ بات غور کریے, دل بائیں طرف, اگر بائیں طرف لیٹے تو مندرجہ ذیل عوارض کا قوی خطرہ, دل کے امراض پیدا ہو جاتے ہیں کیونکہ بائیں کروٹ لیٹنے سے معدہ اور آنتوں کا بوجھ دل پر پڑتا ہے, جس کی وجہ دوران خون, بلڈ سرکولیشن اور دل کے حرکات میں کمی پیدا ہوتا ہے. نیند کے بارے میں ممبئی اسپتال کے تجربات ڈاکٹر کرشن لال شرما نے کیے ہیں. ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے جن مریضوں کو مسلسل دائیں کروٹ سلایا گیا وہ مریض بہت جلد صحت یاب ہو گئے, اور جن مریضوں کو بائیں کروٹ سلایا گیا وہ مریض بے چین ہی رہ گئے. جدید تحقیق سے یہ بات ثابت ہو چکا کہ ہارٹ اسٹوماچ کے امراض سے بچاتا ہے اگر آپ دائیں کروٹ سوتے ہیں. تو یہاں تک کہ بے ہوشی کوما سے بھی محفوظ رکھتا ہے دائیں کروٹ. جو سوتے ہیں وہ کوما کے امراض میں بہت کم ان کا چانس ہوتا ہے وہ مبتلا ہوں گے. مدارج النبوہ اس کی حکمت یا نقل کی ہے. چونکہ بائیں جانب دل ہوتا ہے, اگر اس کروٹ کے بل سویا جائے تو نیند بہت گہری آتی ہے, حتیٰ کہ آدمی اپنے آپ سے بالکل بے خبر ہوتا ہے, بلکہ آہٹ پر بھی آنکھیں نہیں کھلتی. ایسی نیند محمود نہیں. اگر دائیں کروٹ سویا جائے تو دل معلق رہتا ہے اور شدید گہری نیند نہیں آتی, یعنی ذرا سی آہٹ پر آنکھ کھل جاتی ہے. اس طرح کا خدا نخواستہ کسی بھی ناگوانی صورت میں انسان اپنی اور اپنے اہل و عیال کی حفاظت کر سکتا ہے. اور صبح کی نماز کے لیے جو ہمارے بچے آج فجر کی نماز کے لیے آنکھیں ان کی نہیں کھل جا پاتی, اگر وہ دائیں کروٹ سونے لگے تو انشاءاللہ ان کی نیند جلدی پوری ہوگی اور نیند آسانی سے جلدی کھل جایا کرے گا. کوئی 2-4 مرتبہ بلائے گا آسانی سے نیند کھل جائے گا. یہاں تو اب حال ایسا ہو گیا کہ لوگ ایسے سوتے ہیں کہ
لوگوں کو ہاتھوں سے ڈھکیلا جائے تو بھی نیند کھولتے نہیں جلدی. تم اب اگر دائیں کروٹ سوئے اپنے رخسار پر اپنے چہرے پر دائیں ہاتھ کو رکھ لے, دائیں ہتھیلی کو رکھ کر سوئے, انشاءاللہ آپ نیند بھی پورا ہوگا اور جلد سے جلد آپ کی نیند پورا ہو جائے گی, آپ کی نیند کھل جائے گی اور آپ تھکاوٹ محسوس نہیں کریں گے. اور بعض لوگ ہیں جو اوندے منہ سو جاتے ہیں, پیٹ کے بغل سوتے ہیں. پیٹ کے بغل سونا بہت ہی نقصان ہے. سب سے پہلا اس کا نقصان دماغ پر پڑتا ہے, نروس امپلسس پر پڑتا ہے, اور دوسرا اس کا رخ ہوتا ہے کہ وہ نیگیٹو سوچنے لگتا ہے. جو پیٹ کے بغل سوتے ہیں وہ لوگ اکثر ان کا نائٹ فالٹ زیادہ ہوتا ہے ان کے ساتھ. اور مائنڈ سائیکولوجسٹ کے مطابق ایسی زندگی کا رخ کرنے والے لوگ الٹے سوچ کا حامل ہو جاتے ہیں, وہ نگیٹو سوچ والے ہو جاتے ہیں, یعنی وہ پازیٹیو سوچ نہیں رکھتے. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح لیٹنا جنون کی وجہ فرمایا گئی. اور امام غزالی فرماتے ہیں اوندے منہ لیٹنا احمقوں کا طریقہ ہے. تو احادیث میں زیادہ سونے سے بھی منع فرمایا گیا ہے. زاد المعاد ہے کتاب کا نام. زیادہ سونے سے بدن میں سستی اور کسل مندی پیدا ہو جاتی ہے, جس سے جہاں میں دنیا کے کاموں میں نقصان پڑے گا وہاں دین کو بھی سرے نقصان پہنچے گا. وہ نمازیں بھی چھوڑ دے گا, نماز بھی اپنے وقتوں پر ادا نہیں کر پائے گا. اس لیے زیادہ جو سوتے ہیں مرگی اور ہسٹیریا اور بے خوابی کے مرض میں اضافہ ہوتا ہے, بڑھتا ہے یہ سب امراض میں جو زیادہ سوتا ہے. آپ غور کریے جن کو مرگی آتا ہے وہ زیادہ سوتا ہوگا. زیادہ سونے سے آنکھوں کے امراض, خاص طور پر پٹوں پر ورم پیدا ہوتی ہے. زیادہ سونے سے بدخوابی کے برے خواب آتے ہیں. جو نائٹ فالٹیکل ہوتے ہیں وہ زیادہ جو سوتے ہیں ان کو ہوتا ہے, ان کو یہ ساری بیماریاں ہوتی ہیں. زیادہ سونے سے بے خوابی کا مرض ہوتا ہے. جاپانی قوم جو آج امریکہ جاپانی یہ بڑے بڑے لوگ جو نہیں ہیں, بڑے بڑے سیکولر, بڑے بڑے سائنسداں, بڑے بڑے فلاسفر, یہ جو لوگ ہیں یہ کم سوتے ہیں, میرے آقا کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں. علامہ اقبال کا مجھے وہ شعر یاد آتا ہے, جہل انسان کو بھی بیدار تو ہو لینے دو, جہل انسان کو بھی بیدار تو ہو لینے دو. ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے رسول, طریقہ مصطفیٰ چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے قوم ہوئی دنیا میں بے اقتدار اپنی, جو ان کے ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے, جو ان کے ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے. ان سے پھرے جہاں فرائی کمی وقار میں, ان سے پھرے جہاں فرائی کمی وقار میں. اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بستر چمڑے کا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی. مدارس نبوہ میں ہے. سائنس فطرت کی طرف لوٹ رہا ہے, سائنس واستو میں اسی طرف لوٹ رہا ہے, جو مطلب کہ جو جسے نیچرل کہا جاتا ہے, جسے کہا جاتا ہے نا جنگلیوں کا طریقہ تھا. 1400 سال پہلے میرے آقا نے ایسی سنتوں پر عمل کر کے دنیا والے آج 1400 سال بعد اس پر ریسرچ اور سائنس اتنا پیسہ خرچہ کرنے کے بعد میرے آقا کی سنتوں کو اجاگر کر رہی ہے. اور جدید تحقیقات کے مطابق چمڑے سے بنی ہوئی چیز انسانی جسم کے عین مطابق کسی طور پر بھی نقصان دہ نہیں ہو سکتا. یہاں تک کہ امریکہ کونسل فار ہیلتھ اس ادارے نے اپنی حالیہ رپورٹ میں چمڑے کا ذکر بھی کیا. ان کا کہنا ہے چمڑے کا بستر بواسیر, پائلس, کمر کا درد, بیکیش, اعصابی کمزوری, نروٹ ڈپریشن اور عضلاتی کھچاؤ, مسکلیس ویکنیس کا واحد علاج ہے. اکیلا ایسا علاج آپ چمڑے کے بستر لے لیجئے, اس میں کھجور کی چھالیں بھر دیجئے, بھر کر اسے سیل کر آپ اسے چمڑے کے بستر پر آرام کریے تو آپ کو واقعی فائدہ محسوس ہوگا. خاص طور بواسیر, کمر کے درد والے کو, اعصابی کمزور والے کو, نروٹ ڈپریشن والوں کو, کھچاؤ والوں کو واحد علاج ہے. بڑے میں نہیں کہتا, امریکہ کونسل فار ہیلتھ کے لوگ کہتے. سائنس اور اس کی تمام مشینری پھر سے سائنس کا علوم کو کھنگال رہی, حتیٰ کہ اس میں کہا صفا اور صفات صرف اور سنت میں ہے.
खजूर की छाल रेसादार होने की वजह से फोम के माननी, जो हम लोग फोम इस्तेमाल करते हैं, फोम के माननी नरम होती है, लेकिन नुकसान फोम जैसा हरगिज नहीं होता। फोम नुकसान दे गए, ये जो इन लोगों ने बनाया हल्का और फुल्का चमड़े, जो इन लोगों ने प्लास्टिक का गला कर बनाया, ये नुकसान दे है मेरे भाई। और मेरे आका की सुन्नत किसी भी एतबार से न कल नुकसान थी, ना आज है, न क़यामत तक नुकसान रहेगी। बस उम्मत मुस्तफ़ा इस सुन्नतों पर फिर से अमल पैरा हो जाए तो दुनिया की कोई कौमें हमें पीछे नहीं रख सकती। दुनिया के हम उस कौमें में सारी कौमों को पीछे छोड़कर तरक्की के उरूज पर हम पहुँचेंगे। हम मालिक होंगे तरक्की के जो फार्मूला था, उस फार्मूला को हमने छोड़ दिया। हमने इन यहूदियों का कल्चर अपना लिया। हमारे बेटे, हमारे लड़कियां, हमारे घर का माहौली यहूदियों का कल्चर हो चुका है, इन दुनियादार हो चुका है। अरे आइए फिर से तौबा करते हैं, अपने आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को ज़िंदा करें। और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब सोया करते थे, वज़ू करके सोया करते थे। मामूलात नबी में गए, ईशा के नमाज के बाद कुछ मामूलात में जब आप आराम का वक्त आ गया तो ऐसे हालात में आराम और सुकून के लिए वज़ू बहुत ज़रूरत है। जैसा आपको आगे बताया जाएगा कि वज़ू से क्या फ़ायदा है। वज़ू डिप्रेशन का बहुत ही माकूल इलाज है। आप अगर आपको तनाव है, आपको गुस्सा आ रहा है, वज़ू बना लीजिए, आपका दिमाग ठंडा हो जाएगा। वज़ू से शांति और सुकून, बहुत सारी बातें हैं। वो वज़ू का टॉपिक जब आएगा आपको बता दिया जाएगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। जब सोने लगे, सोने का लिबास मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जब सोया करते थे तो तहम्मुद बांध कर और कुर्ता उतार कर टांग देते थे। मामूलात नबी में लिखा है कि ये मामूलात नबी किताब में है। हिफ्ज़ान सेहत का उसूल है, जब जिस लिबास में आप तमाम दिन रहे उस लिबास में हरगिज़ न सोए, बल्कि किसी ऐसे लिबास में सोए जो हल्का और ढीला हो, क्योंकि तंग और सख्त लिबास में नींद की देवी नहीं मिलती, यानी नींद में मज़ा नहीं मिलता। सोने का लिबास यानी स्लीपिंग ड्रेस अहले यूरोप में इस्तिलाह है, जिसे वो सेहत के उसूलों के मुआफिक और फ़ख्र समझ कर पहनते हैं। जबकि इस्लाम ने उससे किब्ल मुसलमानों को रात का लिबास तहम्मुद बांध बताया गया, क्योंकि तहम्मुद वाहिद ही लिबास है जो हल्का खुला और ढीला है। बिस्तर को झाड़ना, आज हम लोग जो बिस्तर जब भी बिछाएं उसे झाड़ कर सोए। हो सकता है बिस्तर में कोई ऐसे जानवर हो जो जहरीली हो, कीटाणु हो सकता है कोई छोटा मोटा सांप हो सकता है, बिच्छू हो सकता है। अगर आप झाड़ देंगे बहुत सारे जो कीटाणु हैं, बड़े जो कीटाणु उससे आप बच सकते हैं आसानी से। मेरे आका की सुन्नत है, बिस्तर को झाड़ कर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोया करते थे। और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो लोग बुज़ुर्ग हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब सोया करते थे चारपाई के नीचे एक हाजती बर्तन रखते थे जिसमें वो पेशाब किया करते थे, यानी कि और पेशाब इस रात के वक्त किया करते थे। वो शायद बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि मेरे आका उस वक्त इस्तेमाल करते होंगे या सख्त बीमारी में मुब्तला होंगे या सख्त ठंडी होगी। जब सख्त ठंडी होगा तो जब आपका जिस्म गर्म होगा, जब आप बाहर निकलेंगे, बाहर का माहौल फुल रूप से ठंडा होगा, तो ऐसे में जिनका उम्र 50 साल 60 साल हो, जो बुजुर्ग हो चुके हैं, वो लोग निकलेंगे, उनके खून की कमी होती है, उनकी ब्लड प्रेशर लो होता है, तो वो निकलेंगे। मौसम अंदर गर्म, बिस्तर में गर्म थे और बाहर निकले ठंडा है, और वो ठंडा गर्म मिलकर उन्हें ठंडा और गर्म रिएक्शन करेगा। तो रिएक्शन का जब करेगा तो उन्हें लकवा मार देगा या फालस हो जाएगा या जोड़ों का दर्द हो जाएगा। दर्द में बहुत ज़्यादा खतरा है। जो जोड़ों के दर्द है, जिनको फालस और लकवा है, वो ऐसे लोग ऐसे समय न निकले, एक हाजती बर्तन रखे वो एक कज़ाया है पेशाब के लिए, ताकि उसे में करके आराम से जब सुबह उठे, आसानी से पहले उठे, बिस्तर में 10-5 मिनट अपने घर में ही ठहरे। जब माहौल लगे कि हमारा मतलब कि ब्लड प्रेशर अब
لو سے ہائی اب میڈیم میں ہونے لگا، تب وہ باہر نکلے۔ اہل یورپ فرما دے، اہل یورپ کہتے ہیں یہ مطلب رات کو آدمی گرم بستر میں لیٹا ہوتا ہے، اور اگر یہ باہر جائے تو اسے ٹھنڈی ہوا لگ جائے، اور اس ٹھنڈی ہوا سے فالج اور لکوا جوڑوں کے درد کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ قضائے حاجتی برتن کتنی بڑی بڑی امراض سے ان بزرگوں کو بچا دیتا ہے جن کی عمریں 50 سال 60 سال سے ہو گئی، جو بیمار ہے، جن کو جوڑوں کا درد ہے، جن کو لکوا لگا ہو چکا ہے، جنہیں فالج ہے، وہ لوگوں کے لیے کتنی بڑی بات ہے۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک سنت کتنی بڑی مصیبتوں سے بچا دی۔ مسکیزے کا منہ باندھ کر کے رکھتے تھے میرے آقا دو عالم، جس گھڑا یا پانی میں رکھ کے اسے ڈھانک کر رکھے، ہو سکتا ہے کوئی چیز کیٹانو وغیرہ کوئی چیز گر جائے۔ جاد المعاد میں لکھا ہوا ہے۔ آج مطلب کہ سائنسداں کہہ رہے ہیں ایسے مطلب کہ استعمال کریے، آپ لوگ بچیے ان ساری چیزوں سے۔ اور اٹھنے کے فوراً بعد ہاتھ دھونا میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معمول رہا ہے، جو آپ کو رہبر زندگی کتاب پڑھیں گے اس میں آپ کو آسانی سے مل جائیں گے۔ اس لیے مطلب کہ جب آپ سوئیں گے تو ہاتھ ادھر ادھر جاتا ہے، تو آپ جب ادھر ادھر آپ کا ہاتھ جائے گا تو جب آپ اٹھیں گے تو سب سے پہلے ہاتھ کو صفا کریں گے تو جراثیم ختم ہو جائیں گے، تو آپ آسانی پھر اس کے بعد آپ کھانا وانا کھائیں گے، پانی بھی منہ کھول کریں گے، منہ صاف کریں گے، تو آپ کو بہت آسانی سے جراثیم سے بچ سکتے ہیں، بیماریاں سے بچ سکتے ہیں۔ ورنہ اگر آپ بنا ہاتھ دھوئے کوئی چیز کھانے لگے، سب جراثیم لگا ہوا ہے، وہ جراثیم آپ کے ہاتھ کے ذریعے منہ میں جائے گا، منہ کے ذریعے وہ پیٹ میں چلا جائے گا، تو آپ مطلب کہ بہت ساری امراض سے آسانی سے بچ سکتے ہیں۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے لگے، تب آرام فرمانا زیادہ ثابت۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سونے میرے آقا دو عالم صلی اللہ ماڈرن کے مطابق جو آدمی سخت تختے پر سوئے گا، سخت زمین یا تختے پر سوئے گا، آج جن کو ریڑھ کی ہڈی یا کمر درد ہوتا ہے، ڈاکٹر کیا بولتے ہیں؟ آپ یا تو بیڈ پر سوئیے یا سخت زمین پر سوئیے، اور سخت زمین پر سونے سے سائنسداں کہتے ہیں ساکٹیکیا اور انفلیمیشن آف اسپائنل کارڈ کے اور کمر درد میں مبتلا نہیں ہوگا، یہ سائنسداں کہتے ہیں۔ آج ماڈرن سائنس ریسرچ کر کے کہتا ہے اسلام نے صدیوں پہلے اس تعلیم دی گئی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود کر کے عمل کر کے دکھایا، دنیا والوں کو بتایا، اور جب سونے لگے چراغ کو بجھا دے۔ یہ بھی آپ کو کہ احادیث میں مل جائیں گے آسانیاں سے، چراغ بجھا دیا کرو، بلکہ اب اس دور میں بلب بجھا دے۔ اس سمے پہلے کے لوگ چراغ جلایا کرتے تھے، جب آپ بلب بجھا دیں گے تو نیند میں سکون آئے گا، آنکھوں پر برے اثرات نہیں پڑیں گے، اور اگر بلب بجھا ہوا ہوگا تو تیز لائٹ سے وہ نہیں پھٹے گا، حتیٰ کہ اگر بجلی بجھا کر سوئیں گے تو گھر آگ سے بچ جاتا ہے۔ آج کے دور میں بجلی کی وجہ سے مارکیٹیں جل جاتی ہیں۔ مزید یہ کہ دھواں جو مکمل قارن گیس سے مرکب ہے، اگر کمرے میں بھر جائے تو دم گھٹ کر مرنے کا خطرہ ہے، بہت ساری امراض ہو سکتے ہیں۔ تو اس ساری امراض سے آپ بچ سکتے ہیں، آسانی سے لائٹ بجھا سکتے ہیں۔ اور میں انہی سب باتوں سے اپنی باتوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ دوسرا پارٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سونے کا طریقہ جو رہا ہے، اس سے کیسے میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوتے تھے، کیوں واستو میں سے امراض کے واستو میں بے خوابی کا امراض کا واحد علاج ہے کہ نہیں، اور اس کے بعد اور ساری مصیبتیں بچائی جائیں گی کہ نیند کب جاتا ہے، انسان کی نیند کب اس سے چھینی چلی جاتی ہے، کیوں نیند میں کمی آ جاتی ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا۔ وہ کئی چیزیں آپ کو سگنل دیتا ہے، آپ اسے سمجھ نہیں پاتے، نہ سمجھی کی وجہ سے آپ کبھی پڑھے نہیں اپنے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کی کتابیں۔ آپ اپنے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کتاب ایک ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اسے پڑھیے، سنت نبی اور جدید سائنس، اس کے تحقیق و تصنیف حکیم محمد طارق محمود چغتائی ہیں، لیکھک، رائٹر ہے، مصنف ہے، ان کی کتابیں
کر دیے، اول ہے، 2 میں، 100 میں، 4 میں، 4 ایڈیشن میں چھپا ہوا ہے، آپ اسے خریدیے اور پڑھیے، اور میں میری باتیں طویل ہو جائے، میں آپ کے درمیان پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ پارٹ 2 میں آپ لوگوں کو سنت کے مطابق سونے کا طریقے کے بارے میں کیسے سگنل دیتا ہے آپ اور ہم نہیں سمجھ پاتے، انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے اور بتائیں گے، اور مجھ سے جو بھی غلطی ہوئی میں اللہ رب العزت کے بارگاہ میں مجھ سے بتانے میں اگر میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شان میں ذرہ برابر کہیں پہ بھی مجھ سے غلطی ہوئی، میں ادباً حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ رسالت میں میں عریضہ، میں گناہ گار، سیاہ کار، خطا کار، اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں میرے مولا اپنے حبیب کے صدقے تو فعل میں میری غلطیوں کو مجھے معاف فرما دے، مجھے صحیح بولنے کی توفیق عطا فرما دے، سچ بولنے کی توفیق عطا فرما دے، مصطفیٰ جان رحمت کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اہل سنت والجماعت پر قائم و دائم فرما دے۔ ان اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔